ذرا سوچئے، آپ اپنے گھر کے بیچوں بیچ بیٹھے ہیں اور جہاں سب سے زیادہ پیار ملنا چاہیے وہاں آپ کی سانسیں ہی چھین لی جاتی ہیں۔ 2003 میں انگلینڈ میں ایک 17 سال کی لڑکی نے موت سے پہلے ایک چیز مانگی، مجھے جینے دو، لیکن جواب آیا، عزت کے لیے تمہیں مرنا ہو۔ آج ہم سنانے جا رہے ہیں وہ کہانی جہاں ماں باپ قاتل بن گئے۔ یہ ہے شفالیہ احمد کا عزت کے نام پر ایک زندہ انسان کی بلی۔ ویلکم ٹو دا شو، مائی نیم از چودھری عمر۔ یو آر واچنگ دی ہاریفائنگ اسٹوری آف شفالیہ احمد ان یو کے۔ شفالیہ احمد 1986 کو بیڈ فورڈ انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ باہر سے دیکھو تو وہ ایک کامیاب برٹش پاکستانی لڑکی تھی، ہوشیار، خوابوں سے بھری، لائر بننا چاہتی تھی۔ لیکن دروازے کے پیچھے ایک اور سچائی تھی۔ اس کے ماں باپ افتخار اور فرزانہ احمد چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے قدیم رواج فالو کرے، لیکن شفالیہ انگلینڈ کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ جب شفالیہ 15 سال کی ہوئی تو مسئلے بڑھنے شروع ہوئے۔ اسکول کے ٹیچر نے اس کے چہرے پر نشان دیکھے۔ پوچھنے پر شفالیہ نے مان لیا کہ اس کے ماں باپ اسے مارتے ہیں کیونکہ وہ جینز پہنتی ہے اور لڑکوں سے بات کرتی ہے۔ 2003 میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ شفالیہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے سوشل سروس کو بتایا، ایک پیرنٹ مجھے پکڑتا ہے، دوسرا مارتا ہے، اور اسے ڈر تھا کہ اسے پاکستان جا کر شادی کروا دی جائے گی۔ سوشل سروسز نے اسے ہوٹل میں رہنے کا انتظام کروا دیا، لیکن سسٹم اسے بچانے میں ناکام رہا۔ شفالیہ کی اپنے پیرنٹ سے صلح ہو جاتی ہے اور وہ اسے گھر لے جاتے ہیں۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہتا ہے اور وہ اس کو صرف ٹوکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کہتے، اور پھر ان کا پاکستان جانے کا پلان بنتا ہے۔ شفالیہ جانے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن وہ اس سے وعدہ کرتے ہیں وہاں جا کر اس کی شادی نہیں کرائی جائے گی۔ پھر وہ پاکستان کا سفر آیا جو سب کچھ بدل دے گا۔ شفالیہ کے ماں باپ نے اسے ایک بڑے عمر کے کزن سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ جب اس نے منع کیا تو کچھ ایسا ہوا، شفالیہ نے بلیچ پی لی۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ لائٹ چلی گئی تھی اور اس نے غلطی سے بلیچ پی لی، لیکن بعد میں کورٹ نے اسے بیوقانہ جھوٹ کہا۔ اصل میں یہ ایک ڈیسپریٹ لڑکی کی سوسائڈ اٹیمپٹ تھی۔ بلیچ نے اس کے گلے کو ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچایا۔ 11 سپٹمبر 2003 شفالیہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ نے پورا ہفتہ انتظار کیا، پھر پولیس کو بتایا اور وہ ٹی وی پر آ کر روتے رہے، ورڈ پیرنٹس کا رول کھیلتے رہے۔ لیکن پولیس کو شک جب ہوا شفالیہ اپنے انجرڈ گلے کا علاج کروانے نہیں گئی۔ پولیس نے پورے ملک میں ڈھونڈ شروع کی۔ شفالیہ کی ایک نظم آئی فیل ٹریپ نے اس کی بے بسی دکھائی۔ میں پرفیکٹ ہونے کو دھوکہ نہیں دیتی، میں بس اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ یہ آخری الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ 5 مہینے بعد فیبروری 2004 میں ریور کینٹ میں ایک لاش ملی۔ شفالیہ کی لاش تھی جو 70 مائل دور تھی اس کے گھر سے۔ لاش اتنی سڑی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے مری، لیکن دانتوں کے ریکارڈ اور اس کی جویلری، ایک گولڈ بریسلٹ اور بلو ٹوپاز رنگ نے ثابت کر دیا کہ یہ شفالیہ ہی تھی۔ پولیس کو یقین تھا کہ یہ لاش اسی دن سے وہاں تھی جب سے وہ غائب ہوئی، لیکن کوئی پروف نہ ہونے کی وجہ سے کیس ٹھنڈا پڑ گیا۔ لگ بھگ 7 سال تک شفالیہ کے ماں باپ آزاد گھومتے رہے۔ پھر 2010 میں گھر سے ہی جواب آیا۔ شفالیہ کی چھوٹی بہن عائشہ نے اپنے ہی گھر میں رابری کروائی۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے ایسا کنفیشن دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ علیشہ نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کے ماں باپ نے شفالیہ کو پلاسٹک بیگ سے گلا گھونٹ کر مارا تھا۔ وجہ فیملی آنر۔ شفالیہ کا انگلش لائف سٹائل فیملی کی عزت کے خلاف تھا۔ 2012 قتل کے 9 سال بعد افتخار اور فرزانہ احمد کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے۔ کورٹ نے سنا کہ کیسے انہوں نے اپنی بیٹی کو اس لیے مارا کہ وہ نارمل برٹش ٹین ایجر کی طرح رہنا چاہتی تھی۔ جج روڈرک ایونس نے کہا، یہ امید کہ وہ انگلینڈ میں رہ کر پاکستان کی زندگی جیے ان ریئلسٹک، ان بلیویبل اور ظالمانہ ہے۔ دونوں پیرنٹس پر قتل کا جرم ثابت ہوا اور انہیں زندگی بھر کی جیل کی سزا سنائی گئی، کم سے کم 25 سال کے لیے۔ کورٹ کے بعد شفالیہ کی دوست میریسا نے کہا، شفالیہ اتنی ہوشیار لڑکی تھی کہ وہ ضرور لائر بنتی، اسے یہ موقع ظالمانہ طریقے سے چھین لیا گیا۔ شفالیہ کی کہانی نے انگلینڈ میں آنر کلنگ کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب ہر سال 14 جولائی کو نیشنل ڈے آف میموری فار وکٹم آف آنر کلنگ منایا جاتا ہے۔ شفالیہ کی یاد میں اس کی دردناک کہانی نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں کہ عزت کے نام پر خون ہمارے آس پاس بھی ہو رہا ہے۔ شفالیہ کی کہانی ایک کرائم سٹوری نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے ہماری سوسائٹی کے ان اندھیرے قانون کا جہاں عزت انسان سے زیادہ قیمتی ہے۔ شفالیہ کے لائر بننے کا خواب تو اس کے اپنوں نے ہی چھین لیا،
لیکن اس کی کہانی آج بھی لوگوں کو جگانے کا کام کر رہی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سچ پہنچے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی کلچرل کانفلکٹ دیکھی ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسے ہی امپورٹنٹ سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک خاموش نہ رہیں، آواز اٹھائیں۔